اللہ اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ مولوی جرجیس نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی، انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں۔ جرجیس بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا جرجیس تم یہاں کیوں آئے ہو، انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا؟ ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں، پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے، پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر گیا، عراق کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی، اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جرأت کی ہے، اسی نے بہادری دکھائی ہے، لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا۔ جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا، داڑھی بڑھ چکی تھی، مونچھیں بڑھ چکی تھی، شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ عراق نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی۔ جرجیس عراق کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے، سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے۔ ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، عراق میں مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، یہاں اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے۔ ریاض کی سرزمین نے کہا یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی، اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے نے مردر کر دیا، اس کے بھتیجے نے مار ڈالا، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ یہاں پر بھی بادشاہوں کا مردر ہوا، قتل ہوا۔ اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، شاید وہاں جان بچ جائے۔ جرجیس مکے میں جاتا ہے، مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جیسے اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، ابھی دعا مانگی رہا تھا، ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جرجیس نماز پڑھنے لگا، خوش ہے آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی، یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ، مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج اس صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی۔ اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیس، موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔
मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहें, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमंद डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते, तुम जहां खड़े हो वहीं मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूं भी कर सकता हूं कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे। रूह निकालने वाले फरिश्ते को जब रूह निकाल रहा होगा, वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। बस साक़ बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश
اور مگن ہو چکے ہم لوگ بہت. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہو چاہے بازار سے آ رہی ہو, یہاں جلسہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں. آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے, اس کا حساب لیجئے گا. آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے لیکن آج کا حساب لیجئے گا. آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں, کتنوں کو دھوکہ دیا ہے, کتنوں کو ناجائز ستایا ہے, کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے, برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. وہ اس ہوا میں ہے نہیں. یہ مت سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا, نہیں, وہ ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے, ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے. اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا, لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مومنوں, مسلمانوں, یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا, تمہارے بیچ محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. غور کیجئے, یہ اتنی سی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا, اس نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا, اس نے سورج اور چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا, اس نے ستارے معلق کیے تو احسان نہیں جتایا, اس نے رات اور دن بنایا تو احسان نہیں جتایا, اس نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا. یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتایا. تو محمد الرسول اللہ کی آمد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ دیے, ہم نے رسول اللہ کو تمہیں امتی بنایا, تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. اس بعض فیہم رسولا, ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان جتایا. اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. آپ نے یہ مائک لگوایا, یہ پنڈال لگوایا, اصول ہے مائک والے نے اور پنڈال والے نے آپ سے طے کیا ہوگا کہ ہم اتنا روپیہ لیں گے, ظاہر ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم مائک اور پنڈال کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارے جلسے میں مائک اور پنڈال لگایا جائے تو مائک اور پنڈال والا, ٹیوب لائٹ والے, جنریٹر والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے رقم لیں. ہم ان کے محتاج ہیں, یہ ہمارے محتاج ہیں. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لے. اس جلسے میں باہر میلہ لگا ہے, اشیاء خورد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اشیاء خورد و نوش بیچی جا رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں.
ان چیزوں کے بیچنے والے ہمارے محتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں، اور ہم ان کے محتاج ہیں کہ یہ پیسہ لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن یہاں آ کر اصول چینج ہو جاتا ہے، یہاں آ کر اصول بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نظر نہیں آتا۔ ہم چاند کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا محتاج نظر نہیں آتا۔ ہم آسمان سے موسلادھار ہونے والی بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے، آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے، اگر ہم روشنی جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں، بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ ہم اگر ہوا لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ ہم یہاں اصول دے کے اور ضابطے دے کے ہم جو چیز بھی وصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے، لیکن یہاں اصولوں میں چینج نظر آتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا، دن کے اجالے میں اتنا کام کیا، تم ہمیں اتنا اتنا بل دو، اتنا اتنا ٹیکس دو۔ ہم ایئر کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہوا چلائی آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا۔ ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیسہ دیتے جو ہمارے کھیت میں دیتی ہے گھنٹے کے حساب سے، لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا۔ او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے، او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا مانگا، او میرے بندے میری ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے، میرے گھر میں چلا جا، کچی زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی ناک رگڑ دے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا۔ میرے بندے نے مجھے اپنا احکم الحاکمین مان لیا اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی ناک رگڑ دی، اپنا ماتھا پیش کر دیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ذلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا۔ میرے بندے اتنا کر دے میرے لیے، کتنا نالائق ہے وہ بندہ، کتنا سرکش ہے وہ بندہ، کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ، اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو اذان کی آواز سن کر بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو اذان کی آواز سننے کے بعد کیرم بورڈ کھیل رہا ہے۔ کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ جو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کی عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود 70 سال کے ایک مریض کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر نے ایکو کروایا، ہارٹ کی جانچ کروائی، اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارٹ کا آپریشن ہوگا۔ اس نے آپریشن کر دیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب ایک ڈاکٹر اس 70 سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے، لیجئے آپ کے ہارٹ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے۔ اس 70 سال کی بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟
پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو 1 2 3 لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں. چلو ایسا کرو کہ ہم 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، تم 6 لاکھ دو. اس 70 سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب بل 8 لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں. ہم تو 10 لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو سنبھالا تو اس کا بل 8 لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا. میرے رب نے 70 سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا، میرے دل کو سنبھالے رہا، وہ میرے دل کی حرکت کو برقرار رکھے رہا، نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا. لیکن میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا. آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا. میرے بھائیوں، اس مقام پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سنبھالنے والا وہ ہے، باڈی سنبھالنے والا وہ ہے، جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے. آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا. ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر، اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک